ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بڑی بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں، مگر میری بڑی بہن ماں نہیں بلکہ ڈائن تھی۔ کاش وہ ایسی نہ ہوتی۔ یہ میری زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے، جس کے بعد میری آنکھوں کو کوئی خواب اچھا نہیں لگا۔ جیسے ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کر کے آگے نکل جاتا ہے، مگر میری زندگی کے اس نشیب و فراز نے مجھے سر سے پیر تک ڈبو دیا۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میرے ابا کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ وہ ایک کریانہ سٹور کے مالک تھے اور اسی کریانے کی دکان کو محنت سے چلا کر ابا نے 2 دکانیں اور 2 مکان تعمیر کروائے تھے۔ ایک مکان میں ہماری رہائش تھی اور باقی 2 دکانیں اور دوسرا مکان ابا نے کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ ابا بڑی حلیم طبیعت کے سادہ مزاج بندے تھے، نماز روزے کے پابند اور ہمیشہ مثبت سوچتے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور ہر وقت کسی نہ کسی کے نیکی کے کام کے لیے تیار رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ محلے کی مسجد کے پیش امام ابا کے اخلاق اور ایمانداری سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ابا کو مسجد کے غلے کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ ابا مسجد کے غلے میں آنے والے خیرات اور صدقہ و زکوٰۃ کے پیسوں کا حساب کتاب بہت ایمانداری سے رکھتے تھے۔ ابا کے برعکس مزاج میری اماں کا تھا۔ اماں بہت جلد باز، جذباتی اور مزاج کی تیز خاتون تھی۔ اپنے مفاد اور غرض کی خاطر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھیں اور ہمیشہ ہر کام میں صرف اپنا مطلب دیکھا کرتی تھیں۔ ہمیں تو کبھی یہی سمجھ نہیں آئی کہ ابا جیسے ٹھنڈے میٹھے انسان نے کس طرح ہماری تیز ترار ماں کے ساتھ نباہ کر لیا، جبکہ دونوں آگ اور پانی جیسے تھے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ماں کا گھر صرف ابا کے صبر اور شکر سے بسا تھا، ورنہ شاید ہی ایسی عورت کو کوئی بیوی کے روپ میں تا حیات قبول کرتا۔ آگ اور پانی جیسے مزاج رکھنے والے ماں باپ کی ہم صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میں منجلی تھی، جبکہ مجھ سے بڑی فوزیہ اور چھوٹی نازیہ تھی۔ چھوٹی بہن نازیہ جب 14 سال کی تھی تو اس وقت ابا کو ٹی بی جیسے مرض نے زندگی سے دور کر دیا۔ حالانکہ ابا کا بہت علاج کروایا تھا، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتے گئے اور آخر زندگی اور موت کی جنگ میں موت جیت گئی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں اپنی مرضی کی پوری طرح مالک بن گئی اور ہماری زندگیوں کا سیاہ سفید بھی اماں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تب میری عمر 18 سال اور باجی 19 سال کی تھیں۔ یوں تو ہم دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا، مگر قد میں وہ مجھ سے تھوڑی کم تھی۔ ہاں، مگر بہت حسین تھی۔ اس کی گوری رنگت ابا پر گئی تھی، جبکہ میں اور چھوٹی بہن ماں کی طرح ساملے تھے۔ ابا کی گوری رنگت چرانے والی فوزیہ یعنی ہماری بڑی بہن نے مزاج اماں سے کافی ملتا جلتا پایا تھا۔ بات بات پہ لڑنا، کسی سے بھی اپنی پسند کی چیز مانگ لینا، چھوٹوں پر حکم چلانا اور ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جانا، یہ سب تو جیسے آپا کو اماں سے ورثے میں ملا تھا۔ ابا کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اماں نے 3 دکانیں کرائے پر دے دیں اور دوسرا گھر تو پہلے ہی کرائے پر تھا۔ اب ان دکانوں اور مکان کے کرائے سے ہی ہمارے گھر اور تعلیم کے اخراجات پورے ہو رہے تھے، مگر اماں نے اب فضول چیزوں پر ضرورت سے زیادہ خرچے کرنا شروع کر دیے تھے۔ نت نئے کپڑے بنانا، کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگوانا اور عجیب و غریب سی بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال بلا وجہ اور بے تحاشا ہونے لگا، اور ان سب میں میری بڑی بہن اماں کا پورا ساتھ دیتی، بلکہ اماں سے 2 قدم آگے ہی تھی۔ سب رشتہ دار اور محلے والے اماں کی بیوگی کے بعد اس طرح کی حرکتوں اور شوق مزاجی پر طرح طرح کی باتیں بناتے، مگر اماں کہتی کہ وہ سب ہم سے اور ہماری دولت سے جلتے ہیں۔ میں اپنی ماں اور بڑی بہن کی ان حرکتوں سے کچھ زیادہ خوش نہ تھی، مگر لوگوں کی باتوں کے ڈر کی وجہ سے ان حرکتوں کو اپنانے سے کتراتی تھی، اور چھوٹی بہن کو تو ابھی اپنے اسکول کے کام سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بھی ماں اور بڑی بہن کے نقش قدم پر چلے گی۔ گھر میں اب تیز آواز میں گانے چلنے لگ گئے تھے۔ میری باجی تنگ اور فیشن زدہ کپڑے پہننے لگی، اور تو اور اس نے حجاب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابا کے جانے کے بعد اسے مکمل آزادی مل گئی تھی۔ حالانکہ ابا نے ہم پر کبھی زور زبردستی نہیں کی، ہاں، مگر گھر میں اونچی آواز اور گھر سے باہر بے پردگی کے ابا سخت خلاف تھے، اور یہ تھی بھی اخلاقی باتیں اور اخلاق کے تقاضے جن کو معاشرے میں رہتے ہوئے نبھانے سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ پر ابا کے جانے کے بعد تو جیسے سب ہی بدل گیا۔ ہمارا یہ بڑا سا شہر تھا جس کے ایک چھوٹے سے محلے میں ہم رہتے تھے، مگر اب اماں اور باجی کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں پر ہمارے نام کے چرچے ہونے لگے۔ باجی کی بے باکی دن بدن بڑھتی رہی تھی۔
مگر اماں کو کسی قسم کا کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اماں نے اسے موبائل فون بھی لے دیا۔ فون لینے کے بعد باجی کا زیادہ تر وقت کمرے میں گزرنے لگا۔ اس کے کمرے سے اکثر ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آتی۔ پوچھنے پر وہ کہتی کہ سہیلیوں سے باتیں کرتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سب صورتحال میں 1 سال گزر گیا اور ابا کو ہم سے بچھڑے تقریباً 1.5 سال ہو چکا تھا۔ ابا کی نیک نامی تو ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اماں نے کام کے لیے گھر میں ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی تاکہ ان کی بیٹیاں گھر کے کام کاج کر کر کے اپنا حسن نہ خراب کر لیں، لیکن اس کے باوجود میں گھر کا تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی۔ چھوٹی بہن کا کالج شروع ہونے میں 1 سال کا وقت تھا۔ میں 12ویں تک پڑھ کر اب گھر میں بیٹھی تھی۔ باجی نے میٹرک کے بعد ہی اسکول کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی صرف پڑھ لکھ کر نہیں گزرتی، بلکہ خود کو بھی وقت دینا پڑتا ہے تاکہ ہماری ظاہری شخصیت بھی سنور سکے۔ باجی کے نادر خیالات سے کم میرا متفق ہونا بنتا نہیں تھا، بلکہ اب تو مجھے ایک انجانی سی چڑ ہونے لگی تھی اپنی بڑی بہن سے۔ مجھے اس کی باتوں اور حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا، مگر میں اماں کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اماں کے نزدیک تو وہ ہر کام اور ہر وہ شے جائز تھی جس سے اپنی ذات کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکے۔ ایک روز اماں اور باجی بازار گئی ہوئی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو کوئی جواب نہ ملا، اور پھر ایک کاغذ پتھر پر لپٹا ہوا صحن میں آ کر گرا۔ میں نے وہ اٹھا کر پڑھا تو میرا سر چکرا گیا۔ باجی کے نام محلے کے کسی دل پھینکنے محبت نامہ لکھا تھا۔ اماں اور باجی جب واپس آئیں تو میں نے اماں کو باجی کے کرتوتوں کا ثبوت دکھایا، جس پر اماں تل ملا گئیں اور الٹا مجھ پر ہی غصہ کرنے لگی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی ایسی ویسی نہیں، یہ اس کو بدنام کرنے کی کسی کی سازش ہے، اور میں بھی بہن پر شک کر کے اس سازش کو ہوا دے رہی ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ میری ماں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کچھ دن مزید گزرے کہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اس بار اماں نے خود وہ پتھر اٹھایا اور مجھے پڑھنے کو کہا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ باجی کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ اماں نے باجی کو بلا کر اس کی مرضی پوچھی تو پتہ چلا کہ محترمہ کا پہلے سے اس لڑکے سے فون پر رابطہ ہے۔ اب اگر فون پر رابطہ تھا ہی تو یہ خط کو پتھر کے ہاتھ بھیجنے کا مقصد اماں کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر باجی نے بتایا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ بات جلد از جلد اماں تک پہنچے، اسی لیے اس نے خط بھیجا۔ اماں نے اس لڑکے کو فون کر کے رشتہ بھیجنے کے لیے کہہ دیا، اور اس دن ہماری باجی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی جیسے شہزادہ چارلس کا رشتہ آنے والا ہے، جبکہ رشتہ بھیجنے والا گلی کے نکڑ پر پان کی دکان والے کا بیٹا تھا، جس کا اپنا منہ ہر وقت پان سے بھرا رہتا۔ مجھے تو سوچ کر ہی کراہیت آ رہی تھی کہ آخر باجی کو اس میں نظر کیا آیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، یہاں تو محبت کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، اندھا ہونے کا سوال ہی کیسا۔ خیر وہ شبھ دن بھی آ گیا جب جاوید پان والے کی نک چڑی ماں اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ ان ماں بیٹی کا تو مزاج ہی نہیں مل رہا تھا، یوں احسان جتا رہی تھی جیسے ان کے بیٹے میں سرخاب کے پر لگے ہوں۔ میری اماں کو ویسے ہی وہ لوگ کچھ خاص پسند نہ تھے اور اب تو زہر لگ رہے تھے، مگر بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر اماں اچھی میزبان بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ رشتہ آنا اور ہاں کرنا تو سب رسمی تھا، جب لڑکا لڑکی راضی تھے تو خوامخواہ کسی کو اعتراض کیوں ہونا تھا۔ لہٰذا اماں نے رشتہ پکا کر دیا اور 2 ماہ بعد عید آ رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد باجی کی شادی ہونا قرار پا گئی۔ اب باجی تو سارے گھر میں ناچتی پھرتی تھی۔ نیا مہینہ شروع ہوتے ہی جب دکانوں اور گھر کا کرایہ ملا تو اماں شادی کی خریداری کے لیے باجی کو لے کر بازاروں کے چکر لگانے لگی۔ دنیا جہان کی چیزیں باجی نے خریدی اور ابھی تو اس سے اگلا مہینہ بھی آنا تھا، جس کے کرایوں سے مزید شاپنگ ہونا باقی تھی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ شادی تک ان 2 مہینوں میں خوب پیسہ لٹایا گیا۔ اماں نے سونے کے اپنے زیورات میں سے 1 سیٹ باجی کو دیا اور باقی 2 سیٹ ہم دونوں کے لیے بینک لاکر میں رکھوا دیے۔ باجی کے جہیز میں فریج، ٹی وی تک اماں نے دیا اور باجی کی خواہش پر ہی یہ ساری چیزیں خریدی گئی تھیں۔ یوں کہیں کہ اماں نے ابا کی آدھی سے زیادہ جمع پونجی ایک ہی بیٹی کو بیاہنے میں اڑا دی تھی۔ شادی بھی دھوم دھام سے کی گئی اور باجی کا سسرال کون سا 7 سمندر پار تھا، یہیں برابر والی گلی میں تو گھر تھا۔ باجی ہر روز شام کو میاں کے ساتھ میکے آن ٹپکتی، نت نئے شوخ رنگوں کے جوڑے پہنتی، ہر وقت میک اپ کیے رکھتی اور زور زور سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے والی باجی کی عادت میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ جاوید میاں بھی باجی کو روز شام کو یہاں ہمارے گھر چھوڑ جاتے اور رات کو دکان سے واپسی پر اپنے گھر جاتے ہوئے لے جاتے۔ 4 دن کی چاندنی کے بعد آخر کالی رات کی سیاہی نے باجی کی زندگی میں جھانکنا شروع کر ہی دیا۔
बाजी का रोज़ रोज़ मैके आना अब उसकी सास को एक आंख ना भाता था, और अब आए रोज़ घर में सास बहू की चिक चिक होने लगी, जिस पर बाजी हर चौथे दिन रूठ कर मैके आ जाती और जावेद मियाँ बच्चों की तरह मना कर ले जाते। अम्मा भी बाजी को मुकम्मल तौर पर उकसाती रही कि हार ना मानना और अपने मियाँ को काबू में रखना। अम्मा की बातों पर बाजी को और शय मिलती। देखते ही देखते बाजी की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो उसकी सास ने बच्चा न होने का राग अलामतना शुरू कर दिया, और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगने लगे, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बाजी को बांझ करार दे दिया। और ये बात बाजी की सास समेत उसके शौहर को भी बर्दाश्त ना हुई, और चंद माह की लड़ाइयों के बाद आखिर जावेद ने बाजी को अपनी माँ के कहने पर तलाक दे दी। ये तलाक बाजी पर कयामत बनकर टूटी थी। वो बेशक बहुत बिगड़ी हुई और शोख चंचल थी, मगर कौन औरत अपना घर को उजाड़ना चाहती है। तलाक के बाद बाजी की शोखी कहीं खो कर रह गई, और वो हर वक्त उदास बीमारों वाली शक्ल बनाकर घर के किसी कोने में बैठी रहती, न किसी से बात करती, न किसी काम में जी लगाती थी। अम्मा उसकी यह हालत देख देकर बहुत परेशान होती रहती, और फिर 2 महीने के अंदर अंदर ही अम्मा ने फैसला कर लिया कि जैसे ही फौजिया की इद्दत पूरी होती है अम्मा ये मोहल्ला ही छोड़ देंगी। इस सिलसिले में अम्मा ने मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर से राब्ते किए, किसी अच्छे इलाके में मुनासिब दाम पर घर देखना शुरू कर दिया। हमारी दुकानें तो पहले ही बड़े बाजार में थीं और दूसरा मकान भी किसी और इलाके में था, इसलिए ये मोहल्ला छोड़ते हुए हमें कोई मसला पेश नहीं आया। अम्मा की कोशिशों से शहर के बहुत अच्छे इलाके में हमें 3 कमरों का एक साफ सुथरा अच्छा बना हुआ घर मिल गया। जैसे ही बाजी की इद्दत पूरी हुई हम नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में आने के बाद हमारे लिए हर चीज़ नई थी, घर, मोहल्ला और मोहल्ले वाले भी। अम्मा ने ख़ास ताकीद हम तीनों बहनों को की कि अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ ना बताना है। ख़ास तौर पर बाजी की शादी को तो बिल्कुल ही भूल जाने का कहा। अम्मा ने आस पड़ोस में यही बात बताई कि हम कुछ 2-4 साल पहले बैरून मुल्क से यहाँ शिफ्ट हुए थे, और अब अब्बा के इंतकाल के बाद वो घर और शहर छोड़कर यहाँ इस शहर में आए हैं। यहाँ मोहल्ले के लोग पुराने मोहल्ले की तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी भी नहीं करते थे, इसलिए हमारा भरम कायम हो गया। अम्मा ने बाजी को बहुत ज़्यादा समझाया। हम सब उसे प्यार से पेश आते और उसका ख्याल रखते थे ताकि वो अपनी तलाक के सदमे से बाहर निकल सके। और फिर कहीं 6 महीनों की मेहनत के बाद बाजी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई, मगर अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। अम्मा अब उसकी दोबारा शादी करवाने की कोशिश में लग गई कि उसके बाद 2 बेटियां और थीं। बाजी ने पहले पहले शादी के लिए मना किया, मगर अम्मा ने उसे मना लिया और फिर वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। खूबसूरत तो पहले ही थी, थोड़ा अपना ख्याल दोबारा रखना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी उसकी खूबसूरती निखर गई। अम्मा ने रिश्ते करवाने वाली के ज़रिए बाजी का रिश्ता एक अमीर घराने में तय कर दिया। अम्मा बेहद खुश थीं कि उनकी बड़ी बेटी की किस्मत जाग गई और वो इतने अमीर घर में जा रही थी। बाजी का होने वाला शौहर बहुत अमीर तो था ही, मगर उसके साथ साथ दिखने में भी बिल्कुल हीरो लगता था। मुझे भी वो बहुत पसंद आया, मगर वो मेरा बहनोई बन रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया और बहन की शादी की तैयारियों में लग गई। उन लोगों ने बाजी के लिए एक से बढ़कर एक जोड़ा और जेवरात तैयार करवाए और हर चीज़ बाजी की पसंद से ख़रीदी। अम्मा ने उनसे बाजी के बांझ होने की बात बिल्कुल ही छुपा कर रखी। अम्मा का ख्याल था कि शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा, मगर फ़िलहाल तो खैर खैरियत से शादी हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। बाजी दुल्हन बनकर नए घर में चली गई। नया ससुराल बहुत अच्छा था। उनके यहाँ वैसे भी शादी के बाद बेटों को अलग घर में रहने का रिवाज था। उन्होंने बाजी और उसके शौहर को अपने दूसरे बंगले में शिफ्ट कर दिया। बाजी की तो पांचों घी में थी। हफ्ते में 1 मरतबा वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमसे मिलने आती और हज़ारों रुपए अम्मा और हम बहनों को दे जाती कि अपने लिए कुछ ले लेना। मेरे बहनोई आसिफ भी जब आते हमारे लिए बहुत सारे कीमती तोहफ़े लाते। कभी कभी हम उनके साथ बाहर खाने पर भी जाया करते थे। ज़िंदगी किसी ख्वाब की तरह हसीन हो गई थी। अम्मा भी बहुत खुश थीं कि अब आसिफ के ज़रिए बाकी 2 बेटियों के भी अच्छी जगह रिश्ते हो जाएंगे। अभी बाजी की शादी को 3 माह ही गुजरे थे कि बाजी की शिकायतों का दौर शुरू हो गया। वो जब भी आती अपने शौहर में 1000 कीड़े निकालती। अम्मा उसे समझाती कि सब्र से काम लो, मर्दों का मिजाज कुछ गर्म तो होता है, मगर बाजी की शिकायतें वक्त के साथ साथ बढ़ती गईं। वो कहती थी कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मुझे उसकी बातों पर बड़ी हैरत होती। इतना प्यार करने वाला शौहर था जो हर वक्त उसके आगे पीछे फिरता रहता है। इतना रुपया पैसा और भला एक औरत को क्या चाहिए होता है। हमारी बहन बड़ी नाशुक्री थी। 6 माह हो गए थे और बाजी के रोने ख़त्म होने की बजाय बढ़ते जा रहे थे। आसिफ ऐसा है, आसिफ वैसा है, जाने क्या क्या कहती, और उसने हमें भी परेशान करके रख दिया।
جبکہ اس کا شوہر جب بھی اسے لینے ہمارے گھر آتا تو وہ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتا. ہمارے لیے تحفے لانا اب تک جاری تھا اور اپنی بیوی کو بھی خوش رکھنے کے 100 جتن کرتا. جانے باجی کو کیا تکلیف تھی کہ وہ اپنے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی. باجی کی ان باتوں اور اس کے شوہر کی اتنی اچھی شخصیت نے میرا دل باجی کی طرف سے کھٹا کر دیا اور میرا دل اپنے بہنوئی آصف کی طرف مائل ہونے لگا. میری یہ پسند اس قدر بڑھنے لگی کہ میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ میری بہن کا سہاگ ہے. مجھے تو اپنی بہن کی غلطیاں نظر آنے لگیں اور میں دن بدن آصف کے قریب ہوتی گئی. اب میری اس سے فون پر بھی بات ہونے لگی. اس بات کی بھنک تو میں نے اماں کو تو کیا اپنی چھوٹی بہن کو بھی نہ لگنے دی. دھیرے دھیرے آصف بھی مجھ پر فریفتہ ہو گیا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ میری باجی بانجھ عورت ہے. اس کی پہلے بھی ایک شادی ہو کر طلاق ہو چکی ہے. میرا یہ بتانا تھا کہ چند دن بعد ہی آصف نے باجی کو طلاق دے دی. باجی روتی دھوتی ہمارے گھر آئیں اور مجھے بد دعائیں دینے لگی کہ میری زندگی میری بہن نے ہی برباد کر دی. میری امی نے یہ سب سن کر حیران رہ گئیں اور مجھے مارنے لگیں، مگر میں نے بھی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دیں اور ماں کے سامنے ڈٹ گئی کہ میں نے آصف سے شادی کرنی ہے. میری بات سن کر اماں صدمے سے نڈھال ہو گئیں، مگر مجھے کسی کی پرواہ کب تھی. پھر کچھ دن تک ہمارے گھر میں بالکل خاموشی چھائی رہی. اماں بھی چپ ہو گئیں اور باجی نے بھی بولنا چھوڑ دیا. وہ یہی کہتی تھی کہ جا کر لے آصف سے شادی، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. میں اس کی باتیں سنی انسنی کر دیتی اور جو فیصلہ آصف سے بات کر کے شادی کے دن کا کیا تھا اسی دن پر ہم نے کورٹ میرج کر لی. اماں نے میرے واپس گھر آنے پر پابندی لگا دی. مجھے کب پرواہ تھی، میں بھی آصف کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی. میں دلہن بنی آج دنیا تو کیا اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بھول بیٹھی تھی. مجھے صرف آصف پر اعتبار تھا اور اس کے ساتھ شادی ہو جانے پر مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہے. میں دلہن بنی آصف کے گھر پہنچی اور اس نے مجھے اپنے کمرے میں چھوڑا اور کچھ کام کا کہہ کر باہر چلا گیا. سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے خوبصورت ترین حصے میں آ گئی ہوں. میری آنکھوں میں بے شمار خواب جگنوؤں کی طرح جگمگا رہے تھے. میں بیڈ پر بیٹھی آصف کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی. یہ وہ رات تھی جس کا انتظار ہر لڑکی کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے. انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آنے لگی مگر آصف اب تک نہیں لوٹا تھا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جانے وہ میرے لیے کوئی سرپرائز لینے گیا ہے. پھر مجھے باجی کی باتیں یاد آنے لگیں مگر میں ان باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی. پھر اپنی آنکھوں کو موندے آصف کا انتظار کرنے لگی. میں صرف اپنے ارد گرد آصف کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی. پھر مزید 1 گھنٹے بعد جب رات کے 3 بجنے والے ہوئے تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور آصف کمرے میں داخل ہوا. اب میری سہاگ رات مجھ پر بجلیاں گرا رہی تھی. آصف نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا بیڈ کی طرف آ رہا تھا. اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کے ایک پیر میں جوتا تھا اور دوسرے میں نہیں تھا. میں حیرانی کا بت بنی آصف کو دیکھنے لگی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بہترین شخصیت والے انسان کی راتوں کی یہ حقیقت تھی. میں نے اسے کہا کہ آصف یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے اندھا دھند مجھے مارنا شروع کر دیا. میں جو ہزاروں سپنے لیے دلہن کا جوڑا پہن کر آصف کے گھر آئی تھی، جس سہانے دنوں کے خواب میں نے دیکھے تھے، آصف نے پہلی رات ہی سب مٹی میں ملا دیے. دلہن بن کر مار کھا کر جب میں درد سے نڈھال ہو گئی تو آصف بھی گر کر بے ہوش ہو گیا. اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کس طرح آڑا ترچھا لیٹا تھا اور اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی نئی نویلی دلہن کو کتنا مارا تھا. صبح کب ہوئی، کب میری آنکھ کھلی، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. جب آنکھ کھلی تو درد کی وجہ سے مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا. میں مشکل سے اٹھی اور نہا کے کپڑے بدلے. اتنے میں آصف بھی اٹھ گیا، مگر وہ تو رات سے بالکل مختلف تھا. اس کے انداز میں محبت تھی اور وہ بالکل ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں. میں رونے لگ گئی اور میں نے اسے کہا کہ رات وہ سب کیا تھا. تو آصف بتانے لگا کہ تھوڑا بہت نشہ کرنا میری عادت ہے، مگر میں صرف رات کے وقت کرتا ہوں، وہ بھی روز نہیں. تمہاری بہن میری اس عادت سے تنگ تھی. میں نے آصف سے پوچھا کہ وہ باجی کو بھی ایسے ہی مارتا تھا، تو کہنے لگا کہ مارنا چاہتا تو نہیں تھا، مگر جب وہ چیختی چلاتی تو میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا. پھر وہ ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا ہے تو اس کی یہ عادت برداشت کرنی پڑے گی. میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ آخر میں نے یہ کیسے اتنا بڑا دھوکہ کھا لیا. اپنی بہن پر یقین نہیں کیا اور اس بیچاری کا گھر ایک مرتبہ اور برباد کر دیا اور اماں کی ناراضگی بھی مول لی. میں واپس اماں کے پاس جاتی بھی تو کس منہ سے جاتی، بس خاموشی سے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا. آصف ہر دوسرے دن نشے کی حالت میں گھر آتا اور لڑائی جھگڑا کرتا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس دن میں ایک لفظ تک نہیں بولتی تھی اس کے نشہ کرنے پر، اس دن بھی وہ مجھے کیوں مارتا تھا.
پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ نشہ کر کے ایک کمزور عورت ہی ہاتھ اٹھانا، اس کی بے بسی محسوس کرنا ہی آصف کو تسکین دیتا تھا۔ باجی کہتی تھی ایسی زندگی سے تو موت بہتر تھی۔ آج میری شادی کو برسوں بیت چکے ہیں۔ میرے اور آصف کے 3 بچے ہیں اور اب تو بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ اب آصف نے نشہ کر کے مارنا کم کر دیا تھا کیونکہ اب وہ بھی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور شاید اپنی بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی آئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد میں نے اماں سے معافی مانگ کر صلح کر لی تھی اور اپنی باجی کا رشتہ 1-2 بچوں کے باپ سے کروا دیا۔ باجی اپنے گھر میں خوش تھی، اس کا شوہر اچھا تھا اور اللہ نے اسے 5 اور 6 سال کے 2 بچے بھی دے دیے تھے۔ چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی اپنے گھر میں آباد تھی، اور اماں ابا کے پاس جا چکی تھی۔ دکانیں اور گھر ہم بہنوں میں برابر تقسیم ہو گئے، مگر خوشیوں کے معاملے میں میرے ہاتھ بہت کم نفع آیا تھا۔ سچ ہے کہ کسی کا دل دکھا کر اور کسی کو اجاڑ کر کوئی پرسکون اور خوش نہیں رہ سکتا۔ میں بھی اپنا سکون اور خوشیاں اب نیکی کے کاموں میں تلاش کرنے لگی تھی، اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری باجی ڈائن نہیں تھی اور نہ غلط تھی، بس اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔